پاکستان تحریک انصاف کے لاہور کے صدر کی ایک انتہائی واہیات ویڈیو سامنے آئی، جس کے اندر وہ مریم نواز کے بارے میں ایسی غلیظ گفتگو کر رہے تھے کہ سڑکوں پر پلنے والے چھچھورے بھی ایسی گفتگو نہ کریں، ایسی گفتگو جس کا ہم نہ حوالہ دے سکتے ہیں، بالواسطہ طور پر نہ سنوانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے اوپر کوئی بڑی لیدیں ہمیں نظر نہیں آئی۔ ٹویٹر کے اوپر ہم نے دیکھا، سوشل میڈیا کے اوپر کچھ لوگوں نے اس کو پھیلایا، اس کے اوپر بات ہوئی، لیکن جو رد عمل آنا چاہیے تھا وہ رد عمل نہیں آیا۔ اس ویڈیو کے اندر ہم وہ سنوائے بغیر جو بکواس کی گئی تھی، ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کیسے کراؤڈ نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا۔ ہم صرف وہ ویڈیوز آپ کو دکھا رہے ہیں اس وقت کہ جب یہ غلیظ زبان استعمال کی گئی اور گھٹیا محاورے استعمال کیے گئے اور پورے جذبات کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک انسائٹمنٹ ٹو وائلنس، فزیکل وائلنس کا ایلیمنٹ اس کے اندر موجود ہے، وہ کیا گیا تھا۔ کراؤڈ کیا کر رہا تھا؟ دیوار بن کے انہوں نے آج فیس کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ اپنا مقابلہ مریم نواز اب کراؤڈ کے اندر مختلف قسم کے لوگ موجود ہیں، کوئی کسی نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، کوئی کلین شیپ بھی ہے، جواسال لوگ بھی ہیں، اور یہ صاحب جو یہ گفتگو فرما رہے ہیں ان کو بڑی شاباشی ملی کہ جی کیا زبردست آپ نے بات کر دی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور ویڈیو جاری کی جس کے اندر انہوں نے اپنی طرف سے ایک ندامت کا اظہار کیا۔ میں وہ پوری ویڈیو آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو احساس ہو کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے۔ کیا یہ زبان پھسل گئی تھی ان کی، یا ان کا دماغ اپنی جگہ سے ہٹ گیا تھا، یا ان کی تربیت میں کوئی خامی ہے، یا ماحول ایسا بنا ہوا ہے جس کے اندر ایسا ہی لب و لہجہ اپنانا ہوگا، ایسی ہی باتیں کرنی ہوں گی، کیونکہ سیدھی انگلی سے تو گھی نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ تو جب یہ لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو اس کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ آئیے سنتے ہیں بھٹی صاحب نے اپنی غلاظت بھری گفتگو کے بعد یہ کیا ویڈیو جاری کی۔ میں جمیل اصغر بھٹی، سینئر ایڈوکیٹ، ممبر پنجاب بار کونسل، تحریک انصاف لاہور کا پریزیڈنٹ ہوں۔ میں نے کاغذات کی سکروٹنی کے ٹائم مریم بی بی، جو نو ڈاؤٹ میری ماں اور بہن اور بیٹی کی طرح ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزتوں میں اضافہ فرمائے، میں نے انتہائی بکواس کی، میں نے انتہائی غلط کیا۔ کسی کی بیٹی ہو، کسی کی ماں ہو، ہر انسان کی عزت، کم از کم خواتین کی جو عزت ہے وہ ماں اور بہن کے روپ میں لینی چاہیے۔ میں بذات خود ویسے تو میری وکلا خواتین جتنی بھی میرے ساتھ کام کرتی ہیں یا نہیں کرتی، سینکڑوں کی تعداد میں ہے، میں ہر ایک کو بیٹی کے روپ میں اور بہن کے روپ میں لیتا ہوں۔ میرے بڑے بھائی عبدالرشید بھٹی نے مجھے شٹ اپ کال دی کہ تم نے یہ کیا بات کی، جذبات میں آ کے میں غلط بات کر گیا۔ میں اپنے تمام پارٹی قائدین کو، تمام پارٹی ایکٹیوسٹ کو، تمام الیکشن لڑنے والے دوستوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا، ماں اور بہن کی عزت اپنی ماں اور بہن کی عزت سے زیادہ مقدس سمجھنا چاہیے۔ بلو دی بیلٹ کوئی گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارا یہ منشور اور یہ فرض ہے کہ کم از کم عورت کی عزت کو اپنی ماں اور بہن کی عزت سے زیادہ سمجھا جائے۔ اور میں باضابطہ معذرت کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں اپنی مریم بی بی سے، ہماری وہ لیڈر ہے، ملک کی قائد ہے، اس کے خلاف نہ مجھے کو بات کرنی چاہیے نہ کسی اور کو کرنی چاہیے، بلکہ کسی بھی عورت کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ میں باضابطہ معذرت کرتا ہوں۔ کمال بات یہ ہے کہ ویڈیو جاری کرتے ہوئے بھی ان کو اس بات کا خیال شاید نہیں آیا کہ جو وہ شروع میں بات کر رہے ہیں کہ اپنی بھی مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں ہیں، تو کیا ان کے ذہن میں کسی گوشے میں خیال آیا کہ کیا جب وہ غصے میں آتے ہیں یا ان کا دماغ گھوم جاتا ہے یا وہ اپنی اصلیت دکھانا چاہتے ہیں تو گھر کے اندر بھی اپنی خواتین کے ساتھ ایسی ہی گفتگو کرتے ہیں، اور اس کے بعد چند گھنٹوں کے بعد یا چند دنوں کے بعد یا چند ہفتوں کے بعد یا چند مہینوں کے بعد کسی ویڈیو پیغام کے ذریعے ان سے ندامت کا اظہار کرتے ہیں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ یہ ایک بعد از واقعہ جب اس ویڈیو کی تشہیر ہوئی ندامت کا اظہار ہے۔ جب اس کی تشہیر ہوئی ایسا نہیں ہوا کہ جو ہی ان کے منہ سے الفاظ نکلے انہوں نے کہا کہ اوہو نہیں، میرے سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، برائے مہربانی اس کے اوپر تالیاں نہ بجائے، میں اس کے اوپر شرمندہ ہوں، یا ایک دن بعد انہوں نے کوئی بیان جاری نہیں کیا۔
انہوں نے انتظار کیا جب اس کی تشہیر ہوئی، جب ان کے پاس کوئی رستہ باقی نہیں بچا تو اپنی عزت کو استوار کرنے کے لیے اپنے بیان کو انہوں نے ایک ایسا رخ دیا کہ جس کے اندر لوگوں پر مزید جذباتیت طاری ہے، اور لوگ کہیں کہ ہائے بیچارہ، کچھ نہ کچھ تو دیکھنا اس کے دل میں آیا ہوگا، اللہ نے اس کو سیدھا رستہ دکھا دیا، دیکھیں نا جی غلطی ہو جاتی ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ غلطی نہیں ہے، اور آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ میں تسلسل کے ساتھ اس ثقافت کی جو کثافت ہے اس کے اوپر میں بات کرتا رہا ہوں، جو اب سیاسی ایڈیم کا حصہ بن گیا ہے، جس کے اوپر ملمہ کاری کی جاتی ہے جمہوریت کی، جس کے اوپر وارنش پھیری جاتی ہے آئین کی، جس کے اوپر تحفظ استعمال کیا جاتا ہے آزادی رائے کا، اور جس کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے کہ نظام کے اندر غصہ بڑا ہے۔ اس دن میں ایک دوست اینکر کی بات سن رہا تھا جب غلاظت بھری زبان استعمال ہو رہی تھی، اور ایک کسی جگہ پر واقعہ ہوا مارکیٹ کے اندر جب خواتین نے بدتمیزی کی 2 PMLN کے نمائندگان سے، تو اس کے اوپر انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن جی نظام کے اندر غصہ بڑھا ہے۔ تو میں جاننا چاہ رہا تھا کہ جب نظام کے اندر جو غصہ والے لوگ ہیں ان کو اپنے کسی رشتہ دار کے اوپر جو غصہ آتا ہے تو کیا وہ یہی زبان استعمال کرتے ہیں؟ کیا وہ ایسے ہی غصے کا اظہار کرتے ہیں؟ یا جس جگہ پر وہ نوکری کرتے ہیں ان کو اگر اپنا باس پسند نہیں آتا، جہاں سے ان کو پتہ ہے کہ اگر انہوں نے ذرا سی بھی زبان کھولی تو فارغ کر دیا جائے گا، اور جو کوالیفیکیشن ہے وہ تو ان کو پتہ ہے، وہ اس قوائف کے ساتھ کسی اور جگہ نوکری نہیں کر سکتے، تو کیا باس کے ساتھ بھی ایسی ہی زبان استعمال کرتے ہیں؟ اگر ایسی زبان نہیں استعمال کرتے تو اس کا تعلق نہ غصے سے ہے نہ زبان کے پھسلنے سے، ایک نئی سوچ سے ہے جو اپنے آپ کو گٹر کے ساتھ جوڑتی ہے اور گٹر کی بدبو کو اپنے اظہار رائے کی آزادی کے طور پر استعمال کرتے ہوئے ہر طرف پھیلاتی ہے۔ اس سے پہلے KPK کے اندر آپ نے دیکھا وہاں پہ PMLN کی جو خاتون ممبر ان کے ساتھ کیا ہوا، اس کے بعد اس کی جو وضاحتیں دی گئیں وہ بھی ان کو سن کے کانوں کو ہاتھ لگانے کو دل کرتا ہے، اور کہا گیا جی کہ بعض جگہ پر کہا گیا کہ انہوں نے خود انسٹیگیٹ کیا تھا، بعض جگہ پہ کہا گیا تھا جی کہ اور خواتین کے بارے میں ایسی باتیں کیوں نہیں ہوتی، بعض جگہ پہ کہا گیا جی کہ ہم نے منع کر دیا ان لوگوں کو کہ ایسی بات نہیں کرتے، وہ اچھے بچے بن گئے۔ تو پوری کی پوری ثقافت ہے، ظاہر ہے اس ثقافت کا فوکس جو ہے وہ لوگوں کی تذلیل ہے بذریعہ خواتین۔ مریم نواز ان کو ایک ایزی ٹارگٹ نظر آتی ہیں کیونکہ ان کی جماعت کا انداز جواب دینے کا مختلف ہے۔ اگر یہی بات یا اس کے قریب ترین بات انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی کسی خاتون کے بارے میں کہی ہوتی تو ان کے بخیے ادھڑ جاتے۔ اگر انہوں نے JUI کی کسی جماعت کے ممبر کے بارے میں کہی ہوتی تو ان کے بخیے ادھڑ جاتے۔ اگر انہوں نے اپنے محلے میں کسی کے ساتھ اس طرح کی بات کی ہوتی تو ان کو وہ گھروں سے نکال کر ان کا وہ حال کرتے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز کے ساتھ یہ حال کرنا چاہیے۔ لیکن چونکہ اس جماعت کا خاص طریقہ کار ہے جواب دینے کا تو ان کو شے ملتی ہے، اور دوسرا ان کو پتہ ہے کہ جب مریم نواز پر حملہ کریں گے تو مریم نواز سے جب جواب آئے گا تو ہمیں مزید موقع ملے گا کہ مریم نواز کے اوپر حملے کرنے کا۔ جو باقی ممبران ہیں PMLN کے وہ جواب نہیں دیں گے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب وہ جواب دیں گے تو گند پھیلانے والے مزید گند پھیلائیں گے اور یہ تنازع بڑھتا جائے گا، تو وہ اس وجہ سے خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے حوصلے بڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو طریقہ کار ہے خواتین کو بنیاد بنا کر گالم گلوچ کے ذریعے، تذلیل کے ذریعے، گھٹیا محاورے کے ذریعے، غلاظت کے ٹوکرے انڈیلتے ہوئے بات کرنے کا جو انداز بنا لیا ہے، اس کا اورجن ظاہر ہے اس جماعت کی اب آپ سمجھیں نس نس میں سرایت کر چکا ہے۔ اسی وجہ سے محمود خان اچکزئی جو اب PTI کے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ہیں، ان کے بارے میں جب عمران خان نے تذلیلی کلمات ادا کیے تھے پبلک میں تو انہوں نے چادر استعمال کی تھی، انہوں نے پگڑی نہیں استعمال کی تھی، انہوں نے چادر استعمال کی تھی جو ظاہر ہے خواتین سے جس کو ہم منسلک کرتے ہیں، اور چادر کو اس انداز سے اوڑھا تھا کہ جیسے خواتین اوڑھتی ہیں۔ تو عمران خان نے ٹون سیٹ کیے کہ خواتین والے حوالے دے کے خواتین کی جنسیت کے بارے میں، خواتین کی شکل و صورت کے بارے میں، خواتین کے انداز کے بارے میں، اپنے مخالفین کی خواتین میں بات کروں، اپنی خاتون کو تو آپ نے دیکھا 100 پردوں کے اندر رکھتے ہیں، اس بات سے قطع نظر کہ حقائق کیا ہیں، ان کو 100 پردوں کے اندر رکھتے ہیں، ان کے اوپر چھتریاں تانی ہوئی ہوتی ہیں، ان کے بارے میں اگر کوئی بات کرے تو وہ تمام تر تلواریں نکال کر ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور بتاتے ایسے ہیں کہ جیسے وہ تو ایک ایسے نئے تخت کے اوپر براجمان ہے
جو زمین سے تو کئی ہزار فٹ اوپر ہے اور عام لوگ اس تخت سے ان کو بالکل چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں، وہ دوسروں کی خواتین کے بارے میں انہوں نے یہ انداز اپنایا. اور مریم نواز کو ٹارگٹ کرنے کی جو ٹون ہے وہ عمران خان نے سیٹ کی تھی، آپ کو یاد ہوگا. بہت ساری انہوں نے باتیں کی ہیں، لیکن یہ بات تو اب بار بار استعمال ہو چکی ہے، اس کو استعمال کرنا بھی چاہیے، کو بھولنا نہیں چاہیے کہ اس تمام گندگی کا آغاز کہاں سے ہوا. جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرا نام بار بار مریم نواز لیتی ہے تو میں اس کو کہتا ہوں کہ نام نہ لیا کرے کہ اس کا ہسبینڈ صفتاً ناراض نہ ہو جائے. اور اس جذبے سے اور اس جنون سے میرا نام لیا کہ میں اس کو یہ کہنا چاہتا ہوں، مریم دیکھو، تھوڑا دھیان کرو، تمہارا خاوند ہی ناراض نہ ہو جائے جس طرح تم یہ بار بار میرا نام لیتی. اب آپ کو کوئی جینیس ہونے کی، ایول جینیس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس محاورے کا جو انڈر لائن پیغام ہے اس کے اوپر لوگ ہنس رہے ہیں، اس کو ٹھٹھا لگا رہے ہیں. اسی طریقے سے کے پی کے جو چیف منسٹر ہیں انہوں نے مریم نواز کے بارے میں کیا کہا، ان کے انداز کے بارے میں کیا کہا، اور یہ کہا کہ کیسے یہ جو پلاسٹک سرجری کروائی ہوئی ہے وہ آپ کے پیسوں سے کروائی ہوئی ہے. یعنی کسی کی شکل و صورت، کسی کے دوپٹے، کسی کی کے جسم کو، کسی کے انداز کو، کسی کی بات چیت کو پبلک کا ٹاپک بنانے والا جو کلچر ہے وہ ظاہر ٹاپ سے شروع ہوتا ہے. تو یہ ٹاپ کی گندگی ہے جو تمام تر تعفن کے ساتھ، تمام تر بدبو کے ساتھ اب آپ کو ہر گلی کے اندر پھیلتی ہوئی نظر آتی ہے. اب اس کو دو طریقے سے آپ یا تین طریقے سے ریئیکٹ کر سکتے ہیں. ایک تو ویسے ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ آپ گندگی کا جواب گندگی سے نہیں دے سکتے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایسا نقطہ آنے کے قریب ہے جب کسی نہ کسی موقع پر کسی نہ کسی جماعت نے، کسی شخص نے یہ طے کر لینا ہے کہ گندگی کا جواب مزید گندگی سے ہی ہوگا. اگر یہ ہماری عورتوں کے بارے میں یہ بات کرتے تو ہم ان کی عورتوں کے بارے میں بھی ایسے ہی بات کریں گے اور اس سے زیادہ گندی بات کریں گے. اور گندی بات کرنے کے اوپر کوئی ٹیکس تھوڑی لگتا ہے، گندی بات کرنے کا کوئی معیار تھوڑی ہے. کیونکہ آپ نے نیچے گرنا ہے تو نیچے گرنے کا تو کوئی معیار نہیں ہے. وہ تو جو گندگی کی گریویٹیشنل پل ہے وہ آپ کو نیچے سے نیچے لے جاتی رہے گی اور اس کی تو کوئی حد ہے نہیں. تو پھر مقابلہ جو ہے وہ گند پھینکنے کا ہوگا، کسی کی عزت نہیں بچے گی. مجھے لگتا ہے کہ حالات اس طرف جا رہے ہیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کوئی ندامت کا اظہار نہیں ہوتا. وہ کے پی کے اندر خواتین کی تذلیل کی جائے، وہ پبلکلی ان کی تذلیل کی جائے، وہ ان کی پنجاب کے اندر تذلیل کی جائے، نہ ان کی خواتین کی طرف سے ان کا جذبہ حقوق نسوانی جاگتا ہے اور نہ ہی ان کے مرد حضرات کی طرف سے تو خیر جاگ نہیں سکتا. کیونکہ جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا، ان کی نظر میں دوسروں کے گھر جو ہیں ان کے اوپر ہر قسم کی غلاظت پھینکی جا سکتی ہے. ان کے اوپر کوڑا کرکٹ، گند، تمام تر غلاظت کے ڈبے اڈیلے جا سکتے ہیں، لیکن ہمارے گھر کی طرف کوئی بات نہ کرے. تو یہ جب تفریق بنا دی گئی ہے اس ورسز دیم، تو پھر سب کچھ جائز ہے. بھٹی صاحب کا کہنا ہے کہ ان کی طرف سے غلطی ہوئی ہے. یہ غلطی نہیں ہوئی، یہ بنیادی طور پر صرف ایک جھلکی ہے اس گند کی، اس بدبو کی، اس گھٹیا سوچ کی جو اب سیاسی ثقافت کا حصہ بن چکا ہے اور تمام تر بڑے بڑے محاوروں کے خول استعمال کرتے ہوئے اس گندگی کو یہ پیڈل کر رہے ہیں. افسوس کا مقام یہ نہیں ہے کہ یہ بات کی گئی، وہ تو ہم توقع اس سے بہتر کر نہیں سکتے کیونکہ اب یہی بات کرتے ہیں اور ایسی ہی بات کرتے ہیں. افسوس کا مقام یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جن کو جھٹ سے خواتین کے حقوق کی گردان یاد آ جاتی ہے، اور آنی بھی چاہیے اگر واقعتاً کوئی جینون واقعہ ہے، وہ اس قسم کے واقعات کے اوپر کیسے خاموشی تان لیتے ہیں اور پھر جب ان کے بارے میں ذرا سی کوئی بات کرتا ہے تو کیسے بھڑک اٹھتے ہیں.